القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ بسم اللہ جاگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طریقے سے گناہوں سے حفاظت بھی رہے گی اور ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس رات کون کون سا کام کرنا چاہیے؟ جی یہ بھی سن لیجئے۔ عید کی رات کو کون کون سے عبادت کرنی چاہیے یا کون سا کام کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے اس رات میں صدقہ دیا جائے، تیسرا کام۔ چوتھا کام یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یعنی خوب دعا کی جائے اللہ سے، چوتھا کام۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پانچواں کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ چھٹا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ساتواں کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بھلائی اور عافیت کی دعا کرنا، پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ آٹھواں کام یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں اس رات میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگنا۔ جی دیکھ لیجیے، ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، کہ ہم نے کسی کے حق کو مار دیا ہے، کسی سے دشمنی ہو گئی، کسی سے بات چیت بند ہے، تو اس رات جا کر کے اس سے معافی مانگ لی جائے، اس رات اس سے معافی مانگی جائے۔ کسی نے ظلم زیادتی کی ہو تو اسے معاف کرنا۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ دیکھیے یہ اسلام ہے، کتنی خوبصورت بات بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے، تو آپ اس کے پاس جائیے، اس سے معافی مانگے۔ اور اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ معافی مانگنے آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ معتکفین یعنی اعتکاف کرنے والے اگر اس رات اپنے گھروں کو جانے کی بجائے مسجد ہی میں عبادت کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یوں تو حکم ہے کہ عید کے چاند کی تصدیق ہو گئی، عید کے چاند کی تصدیق ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ بھائی کل عید کی نماز ہے، تو ان کے لیے نکلنا تو جائز ہے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رات بھی مسجد ہی میں ٹھہرے رہیں، عبادت کرے، وہ ایک ہی مرتبہ فجر کی نماز ادا کر کے گھر جائیں۔ حالانکہ وہ مغرب کے بعد جا سکتے ہیں، اجازت ہے، مطلب اجازت، پوری اجازت ہے، جا سکتے ہیں اعتکاف کرنے والے۔ عید کی چاند جی عشاء، مغرب کے بعد ہی جب آپ جا سکتے ہیں تو عشاء کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس رات بھی عبادت، پوری رات عبادت میں گزار دیجئے، مسجد ہی میں گزار دیجئے، اور فجر کی نماز پڑھ کے گھر جائیے۔ وہ بھی بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گئے اور اس کے بعد پھر اپنا کھانا کھا کر کے پھر واپس مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کے اپنا پوری رات قیام کیے مسجد میں، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گھروں کو چلے جائیں تب بھی درست ہے، گھر چلے جائیں اگر تب بھی درست ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رات بھی اللہ کے گھر میں قیام کر لیں، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اب اس رات میں سن لیجئے کہ کون سی ایسی غلطی ہے اور کوتاہی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اس رات میں۔ چاند رات کی جس قدر اہمیت ہے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس رات کو عبادت کی بجائے فضولیات اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کاموں میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ اس رات کی اہمیت سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس رات کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ رات بہت اہمیت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ عبادات کون سی فرض یا واجب ہے، کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان راتوں کی جو عبادت ہے وہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، نفلی عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ اس رات کی عبادات کو فرض اور وجوب کا درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو جمع کرنے میں مصروف رہے۔ جس طرح سے لوگ جو ہے سیزن جب رہتا ہے، پیسہ کمانے کا، کاروبار کرنے کا جب کوئی سیزن آتا ہے تو وہ کیسے پیسہ جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں؟ ہاں، بالکل زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے پیسہ جمع ہو جائے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹور لے، نیکیوں کو بٹور لے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس رات ہماری تھوڑی سی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری قبولیت کا سبب بن جائے۔ ممکن ہے کہ اس رات جو ہم عبادت کریں گے شاید ہماری مغفرت کا وہی عبادت ذریعہ بن جائے۔ اس لیے شوق اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، صرف شوق ہو جی اور ثواب کی نیت ہو۔ بعض لوگ اس رات میں آتش بازی اور فائرنگ کرتے ہیں۔ بہت سے شہروں میں اور دیگر علاقوں میں ایسا ہوتا کہ اس رات خوب پٹاخہ پھٹا رہے ہیں، پٹاخہ جلا رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور فائرنگ، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آج چاند رات ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں جانی نقصان کا خطرہ ہے اور مالی نقصان تو ہے ہی، جان کا نقصان ہے ہی، جان کا نقصان بھی ہے اور مال کا نقصان تو ہر صورت میں ہے۔ کئی لوگ یہ رات گلیوں اور بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دیتے ہیں، ہے نا، دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ گھوم پھر کر کے اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں عورتوں کا بے پردہ نکلنا، اس رات عورتیں بھی کیا ہوتی ہیں، بے پردہ وہ چلے جاتی ہیں رات میں بازار، جو بالکل مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے، یعنی ایک جگہ دونوں مرد اور عورت جمع ہو جاتے ہیں، اور اس ماحول میں عشاء کی نماز تک ضائع کر دینا سخت گناہ ہے۔ اور عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد وہ شاپنگ کرنے، مرد ہو یا عورت، پوری کی پوری آبادی چلے جاتی ہے بازار مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی عشاء کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ہاں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کچھ خریدنا ہی ہے تو پہلے ہی خرید کر کے فارغ ہو جائے۔ پہلے منع نہیں کیا گیا خرید و فروخت کرنے سے، کسی سامان کو خریدنا اگر ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا اس کو جی، لیکن یہ ہے کہ آپ وقت کا خیال رکھیں کہ کس وقت آپ کے لیے بازار جانا مناسب ہے، کس وقت بازار جانا مناسب ہے، کہ ایسے وقت میں جائیں کہ اپنا کام بھی ہو جائے اور ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو، نہ جان کا نقصان ہو، نہ مال کا نقصان ہو، نہ دین اور ایمان کا نقصان ہو جی۔ ہاں، اگر واقعتاً کسی چیز کی ضرورت ہو اور بازار جانا پڑے تو جانا چاہیے، لیکن مطلوبہ چیز لے کر فوراً گھر واپس آنا چاہیے۔ بازاروں میں گھومنے کے بجائے یہ رات اپنے گھر میں گزارنی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اس رات اجتماعی عبادات کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مل گئے، ہاں بھائی تم ٹھیک ہے، تم امام بن جاؤ، ہم تمہارے پیچھے مقتدی ہیں، تم نماز پڑھاؤ، یا پھر تم قرآن پڑھو، ہم لوگ سن رہے ہیں، یا کچھ اسی طرح سے لوگ نعت کی محفل سجا لیے۔ تو اس رات اجتماعی عبادات کا کوئی تصور نہیں ہے، مطلب اسلام میں اجتماعی یا نفلی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انفرادی عبادت جو سر انجام دے سکتے ہیں دیجیے، اجتماعی عبادات کی ان محفلوں میں جانے سے گریز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اعتدال سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔